حضرت امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو مکہ سے عراق کی طرف روانگی کا آغاز کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں 4 ماہ اور 4 دن قیام کیا۔ اس دوران کوفیوں کی طرف سے آپ کو خطوط ملے اور کوفہ آنے کی دعوت دی گئی۔ دوسری طرف یزید کے کارندے آپ کو حج کے دوران مکہ میں شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا تاکہ ان کے قتل سے کعبہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ آپ نے مکہ میں موجود اپنے خاندان اور ساتھیوں کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے اپنی روانگی کا مقصد اور اس سفر میں پیش آنے والے خطرات سے آگاہ کیا۔ مکہ سے روانگی کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل خانہ اور کچھ ساتھیوں کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام راستے میں ہی تھے کہ آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے ساتھیوں کو بتایا کہ کوفیوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے، حالات بہت نازک ہے، تم میں سے جو بھی واپس جانا چاہے جا سکتا ہے۔ آپ کے اس فرمان کے بعد جو لوگ راستے میں شامل ہوئے تھے واپس چلے گئے۔ ابن زیاد کو مکہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی روانگی کی خبر ہو چکی تھی۔ اس نے حر بن یزید ریاحی کو 1000 کا لشکر دے کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ امام حسین اور اس کے ساتھیوں کو گھیر کر میرے پاس لے آؤ۔ حر بن یزید ریاحی کے ساتھیوں نے آپ کا راستہ روکا۔ حر نے کہا، میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل پر مامور نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کرو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تم ہمارا حق تسلیم نہیں کرتے اور ہماری اطاعت کی طرف مائل نہیں ہو تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا، ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر کوفہ کی طرف جاری رکھا۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اور حر بن یزید کا لشکر ساتھ ساتھ رہے۔ چلتے چلتے آپ نینوا پہنچے۔ وہاں ابن زیاد کی ایک قاصد نے حر کو ایک خط دیا جس میں حکم تھا، جو ہی میرا یہ خط اور قاصد تم تک پہنچے، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو وہیں روک لو اور ایسی جگہ اترنے پہ مجبور کرو جہاں پانی نہ ہو۔ حر نے تمام صورتحال سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو آگاہ کیا۔ بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے روز عمر بن سعد 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ اگر حسین بیعت نہ کرے تو پانی بند کر دیا جائے، اور اگر امام حسین اور ان کے ساتھی اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ جنگ کی راہ لو۔ 9 محرم کا دن تھا۔ صلح کی آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو جانا چاہتے ہیں انہیں میری طرف سے اجازت ہے، مگر سب نے آخری وقت تک ساتھ دینے کا عہد کیا۔ ان جانثاروں کی تعداد صرف 72 تھی۔ آپ نے اپنی اس مختصر فوج کو تیار کیا اور علم حضرت عباس علیہ السلام کی حوالے کیا۔ یہ سب دیکھ کر حر بہت پریشان اور نادم تھا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ابن زیاد بالکل سمجھوتے پر نہیں آتا تو جنگ شروع ہونے سے قبل اپنے بھائی، بیٹے اور غلام سمیت حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل گیا اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مختصر فوج نے
قوت ایمانی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دوپہر تک حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج کی زیادہ تر جوان شہید ہو گئے۔ 6 ماہ کے شیر خوار حضرت علی اصغر سمیت باری باری جب سب شہید ہو گئے تو میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور پھر شمر ملعون نے ایسا وار کیا کہ مظلوم امام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ روز عاشور عصر کے وقت سپاہی یزید نے خیموں پر حملہ کر کے انہیں نذر آتش کیا۔ عمر بن سعد کی فوج نے لاشیں میدان کربلا میں چھوڑ دی، جن کو بنی اسد کے لوگوں نے 3 دن بعد دفن کیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے بیماری کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قید کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا اور پھر وہاں سے یزید کے دربار میں۔ عمر بن سعد کے سپاہیوں نے شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا اور وہاں سے یزید کے پاس شام بھیجا گیا۔